اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک انسان کے جسم کے ساتھ بال ہوتے ہیں، تو بالوں پر بھی جادو جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سر کے بال، داڑھی کے بال، انسانی جسم کے بالوں پر جادو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کہ کروانے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا جادو کرواتا ہے۔ زیادہ تر جادو جو ہے وہ حاسدین مرد ہو یا عورت ہو، حاسدین وہ ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سجن ہے کہ دوست ہے، ساتھ ہی ملتے ہیں، جلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غمی خوشی بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن حسد کرتے ہیں، اور حسد ان کو جادو پر ابھارتا ہے، راضی کرتا ہے، اور وہ جادوگر کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں۔ سر کے بال یا داڑھی کے بال، ان پر سر کے بالوں سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے کو جادو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کے لیے یہ موضوع ہوتا ہے، کرنا آسان ہوتا ہے، بالخصوص دماغ اور جسم کے اوپر والے حصے کو جو ہے کسی قسم کا جادو کروانا آسان ہوتا ہے۔ اس پر طرح قسم کے جادو ہوتے ہیں کہ گرے وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے، گرے لگوا کر جو جادو کیا جاتا ہے اس کو خطرناک جادو سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا تو یہ جناتی، شیطانی، ابلیسی اور دجالی قوتوں سے ہی پاسبل ممکن ہوتا ہے۔ اور کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ جب جادوگر جادو کرتے ہیں، کچھ انسان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے نافرمان قسم کے لوگ، یا یہ کہو کہ ان کو کیا پتہ، کیونکہ جادو جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے۔ شیطانی اعمال ہوتے ہیں، شیطانی اعمال۔ جن لوگوں کو سر کے بال کا جادو ہے یا داڑھی کے بالوں کا جادو ہے، زیادہ تر جادو جو ہے وہ بال کا، وہ پورا بال ہو، جڑ کا بال ہو، اس پر جادو تیزی سے اثر کرتا ہے۔ گیل لگا دیتے ہیں جی وہ، اور دماغ اور جسم کے کسی حصے کا، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، اس طرح اوپر کا حصہ جو انسانی جسم کا کسی بھی حصے کا وہ جادو کروانے والا جادوگر کو کہتا ہے، وہ اپنی فیس لے کر وہ جادو کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کا علاج بر وقت ہو جائے تو آسان ہے، اتنا کوئی ہارڈ نہیں ہو جاتا کہ جس پر انسان مایوس ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے، اس کے اندر جادو کے ہر قسم کے جادو کا علاج اللہ پاک نے بتایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق
اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، یعنی کہ آپ کے پاک ارشادات موجود ہیں۔ اگر کسی کو بال کے گرہ کے جادو ہو، دماغ کا، زبان کا، یا سر سے جسم کے کسی حصے کو جادو ہے، تو اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے، آسان ترین طریقہ کیا ہے جو ہر انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ آپ عمل کرو گے انشاءاللہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دے گے، میرے لیے جو ہے نا آپ دعا کرے گے انشاءاللہ۔ جب یہ علاج آپ کرے گے، میرے بتائے ہوئے وضاحت پر عمل کرے گے، انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا ضرور کرے گی اور آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب گرا کے جادو ہے یا جب بالوں کو کہیں دفن کر دیا ہے، گرا کر کے دفن کر دیا ہے یا جادو کر کے اس کو دفن کر دیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ تینوں کل، بلکہ سورۃ کوثر، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ آپ نے 11 مرتبہ یہ صورتیں بھی پڑھنی ہے۔ اول آخر 41 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار کے جس مریض پر، جس انسان پر جادو ہو اس کو پانی پلایا جائے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں چھینٹیں وغیرہ لگائے جائے، اور اس دم والے پانی کے ساتھ اس کو نہلایا جائے، اس کے کپڑے بھی دم والے پانی کے ساتھ دھو دیے جائیں، تو اثرات وغیرہ جو ہے زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں، بلکہ پہلے دن ہی اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن 3 دن میں کافی 90% وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، 70 80 90% تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک آپ اس کو نہ چھوڑے جب تک وہ بالکل آپ کو محسوس ہو جائے کہ اب جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے 3 تسبیح بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو یہ لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ 3 تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور پڑھ کے یہ بھی پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ مریض کو پانی پلائے اور نہلائے، اور اس کے کپڑے بھی دھو دے، چھینٹیں بھی لگائے، انشاءاللہ یہ جادو کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آج میں نے تفصیلی بات کر دی ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، انسان کو فائدہ ہو جائے، یہ اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ہے، اور دین کو فائدہ ہو جائے، یہ جو میں نے آپ کو وظائف و ذکر وغیرہ دیا ہے، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس کا زندہ کرنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ زندہ کرنے میں محنت کرتے ہیں حق بات کو، دین کو، اللہ پاک اس کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں، اور ہر قسم کے درد وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، آسانیوں کا معاملہ فرما دیتے ہیں، جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کا دین کو زندہ کرنے میں حصہ ڈل جائے گا، اور اللہ پاک کی رضا آپ کو ملے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کی رضا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔